اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا نقلہ فرمانے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ قرآن کہتا ہے پہلے مومنوں کو خطاب کیا، اب عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے، مومنہ عورتوں کو۔ کل المومنات، اے محبوب عورتوں سے فرما دیجئے جو ایمان والی ہیں، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، ویحفظن فروجہن، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنا بناؤ سنگھار اور اپنی زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ خود بخود کیا ہو جائے؟ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، اور یہ چہرے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی ان کے سامنے جو آگے قرآن نے بیان کی ہیں، کیا کہ ولا یبدین الا ما ظہر منہا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈالے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ فرمایا کہ تم اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، سوائے شوہروں کے، اور اپنے والد کے سامنے، اور اپنے شوہر کے والد کے سامنے، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ آگے اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اور اپنے بھتیجوں بھانجوں کے سامنے تم نے صرف ظاہر کرنا، اور کسی کے سامنے ظاہر۔ اور آگے فرمایا کہ وہ چھوٹے بچے جن کو عورت کی پوشیدہ چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی۔ لیکن اس کے علاوہ فرمایا کسی کے سامنے، عورتیں ایمان والی ان کے سامنے، اور لونڈیاں ان کے سامنے، اور وہ نوکر جو شہوت والے نہیں ہیں ان کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہیں مارنا کہ تمہارے پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے اس کی چھنکار کسی غیر مرد کے کانوں کے اندر پڑے۔ یہاں تک قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاؤں میں جو زیور پہنا ہوا ہے، پازیب، وہ چھنکار بھی کسی غیر مرد کے کانوں کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ جب چھنکار نہیں جانی چاہیے تو آواز کا کتنا پردہ ہوا پھر۔ آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو چہرے کا پردہ بھی ہے، چہرے کا پردہ ان کے سامنے نہیں ہے جن میں قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا، باقی غیر محرم کے سامنے چہرے کا ہی پردہ ہے ایسے۔ تو جب چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو باقی پردہ پھر کس چیز کا؟ ساری بات چہرے سے شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محبوب آپ فرما دیجئے کل ازواجک، اپنی ازواج سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے دوپٹے کا ایک کنارہ اپنے چہرے کے اوپر ڈالے رکھیں، اپنے چہرے کے اوپر ڈالے رکھیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ حکم اور ارشاد ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں جو پردہ ہے نا عورت کا، وہ عورت کو عزت اور تکریم عطا کرتا ہے، عورت کو عزت کا محافظ ہے عورت کا، اور پردہ عزت والی، عظمت والی، مکرم، تکریم والی چیزوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اوپر غلاف ہے، باقی آپ ساری کتابیں دیکھیں، کیمسٹری دیکھ لیں، بایولوجی دیکھ لیں، ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کے اوپر پردہ نہیں ہے۔ پردہ ہے تو صرف قرآن مجید کے اوپر پردہ ہے۔ اور لوگ کروڑوں روپے کے گھر بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، لیکن غلاف کس کے اوپر ہے؟ قرآن مجید کے اوپر، اور اس کے اوپر ہے بیت اللہ شریف کے اوپر، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ گھر باقی گھروں جیسا نہیں ہے، یہ کتاب باقی کتاب جیسی نہیں ہے، اور مسلمان عورت باقی کافر عورت جیسی نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں،
ہم اولاد سے شکوے تو کرتے ہیں، اولاد سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم اپنے گھر کے اندر قرآن کو نافذ کریں گے، قرآن کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، قرآن کے اندر حضور کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو پھر بچوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچے خود ہی ادب کریں گے، بچے خود ماں باپ کا کہنا مانیں گے۔ شرط کیا کہ پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اولاد تمہارے سامنے جھک جائے گی۔